السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث شریف جوامع الکلم ہے، یعنی اس حدیث شریف کے الفاظ کم ہیں لیکن معانی بہت وسیع ہیں۔ اس حدیث شریف میں بے مقصد اور بے فائدہ اقوال کا ترک بھی شامل ہے، اور بے فائدہ اعمال اور عقائد کا ترک بھی، یعنی بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑنا۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث شریف میں شامل ہیں۔ اگر آدمی ہر بات اور ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کام کا دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ہے، تو بے شمار باتیں اور بے شمار کام خود بخود اس سے چھوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بے فائدہ باتیں ہی نہیں، بے فائدہ کام بھی چھوڑے گا تو یہ اس کے اسلام کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے، جس کے بغیر اسلام کا خوبصورت ہونا مشکل ہے۔ اسلام خوبصورت اور اچھا اسی وقت ہوگا جب انسان فضول باتیں، لا یعنی باتیں، بے فائدہ اور بے مقصد باتیں چھوڑ دے، ان کو ترک کر دے۔ اور یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت اسی طرح رہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان سے اس میں اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہوگی، اور وہ کوئی لا یعنی، بے مقصد اور بے فائدہ کام نہیں کرے گا۔ اسی مرتبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں اسے آدمی کے اسلام کا حسن بھی قرار دیا ہے۔ مالک بن زیغم ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رباح قیسی ہمارے گھر عصر کے بعد تشریف لائے اور مجھ سے میرے والد کو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ سو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے؟ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ اگر آپ فرمائیں تو جگا دیں۔ وہ آدمی ان کو بلانے کے لیے ان کے پیچھے گیا، لیکن اتنے وہ ایک قبرستان میں داخل ہو چکے تھے، اور وہاں اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو کوس رہے تھے، اور اپنے دل سے یہ کہہ رہے تھے، ہاں یہ کیا وقت سونے کا ہے؟ تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوئے، تجھے کیا خبر تھی کہ یہ وقت سونے کا ہے یا نہیں؟ مجھے بھی اللہ کی قسم تجھے سال بھر تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا، مگر یہ کہ تو بیمار ہو جائے یا تیری عقل جاتی رہے۔ تو مجبوری ہے، تیرا ناس ہو، تو کب تک لوگوں پر طعن و تشنیع کرتا رہے گا؟ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ وہ قاصد یہ دیکھ کر واپس آ گیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان سے کوئی بات کرے۔ کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے، ہماری زبانوں سے نامعلوم دن میں کتنی اچھی اور کتنی بری باتیں نکلتی ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ ہم کہنے سے پہلے نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیا ہماری باتوں سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کیا ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی دوسرے کے دل پر تیر کے مانند تو نہیں لگ رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بالکل اور قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہمیں اپنا نامہ اعمال ہلکا رکھنا ہے اور ہمیں لا یعنی اور فضول باتوں سے بچنا ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ پہلے اپنے دل سے سوچیں اور
اپنی زبان سے بعد میں الفاظ نکالیں، اپنے دل میں پہلے خیال کریں کہ مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کے دل میں تیر کے مانند تو نہیں لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی زبان سے الفاظ نکالیں، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔